بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے ہیں۔ وہ گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور صوبائی کابینہ سے ملاقاتیں کریں گے اور 2 ترقیاتی منصوبوں سمیت دانش سکولز کا افتتاح بھی کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچے ہیں، جہاں وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا اور وفاقی وزراء بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ گورنر جعفر خان مندوخیل صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق وزیر اعظم کو آگاہ کریں گے۔ وزیر اعظم وزیر اعلیٰ ہاؤس میں میر سرفراز بگٹی اور ان کی کابینہ سے ملاقات بھی کریں گے، جہاں صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں اور امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم N25 کراچی تچمن شاہراہ اور دانش اسکولوں کا افتتاح بھی کریں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان آرمی قومی سلامتی کو کسی بھی خطرے کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر قائم ہے، خود مختاری، علاقائی سالمیت اور داخلی استحکام کے تحفظ کے لیے ہر سطح پر تیار ہیں۔ لاہور گیرزن کے دورے کے دوران آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کو فارمیشن کی آپریشنل تیاری، تربیتی معیار اور جنگی صلاحیت میں اضافے کے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ خصوصی فیلڈ ٹریننگ مشق کا مشاہدہ بھی کیا گیا، جس میں جدید ترین عسکری ٹیکنالوجیز اور نئے جنگی تصورات کی عملی جھلک پیش کی گئی۔ ISPR کے مطابق دورے کے دوران فیلڈ مارشل نے جوانوں کے لیے فراہم کی گئی سپورٹس اور تفریحی سہولیات کا معائنہ کیا اور کہا کہ جسمانی فٹنس، بلند حوصلہ اور ذہنی آسودگی ایک مضبوط فوج کی بنیاد ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے CMH لاہور میں قائم جدید ہائی کیئر سینٹر کا بھی دورہ کیا۔ افسران سے خطاب میں فیلڈ مارشل نے پاک فوج کے بنیادی مشن کو دہراتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج اعلیٰ معیار، نظم و ضبط اور باللوث قومی خدمت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر محاذ پر ملک کا دفاع یقینی بنا رہی ہے۔ پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے سعودی عرب کے سرکاری دورے کے دوران اعلیٰ سعودی عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں اور کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مضبوط کرنا پاک فضائیہ کی اولین ترجیح ہے۔ مشترکہ تربیت، دفاعی اشتراک اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے تبادلے خطے کی سلامتی اور عسکری ہم آہنگی کے لیے ناگزیر ہیں اور پاک فضائیہ کے ملٹی ڈومین فورس میں ارتقاء اور جدید صلاحیتیں ملک کی آپریشنل برتری کا مظہر ہیں۔ ایئر چیف کے سعودی عرب کے پہنچنے پر رائل سعودی ایئر فورس کے دستے نے گارڈ آف آنر کے ساتھ پرتپاک استقبال کیا۔ ملاقاتوں کے دوران دونوں ممالک نے 2 طرفہ تعاون، علاقائی سلامتی اور مستقبل میں دفاعی اشتراک کے مواقع پر تبادلہ خیال کیا۔ فضائی سربراہان نے موجودہ تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا اور مشترکہ تربیت اور آپریشنل اشتراک کو مزید مضبوط کرنے کا عزم دہرایا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت کراچی سمیت ملک بھر کے لیے فی یونٹ بجلی 93 پیسے سستی کر دی گئی۔ نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نیپرا نوٹیفیکیشن کے مطابق نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا ریلیف ملک بھر کے صارفین کو جنوری کے بجلی کے بلوں میں ملے گا۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے نومبر کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کے تحت فی یونٹ بجلی 72 روپے اور کچھ پیسے سستی کرنے کی درخواست کی تھی۔ نیپرا فیصلے سے ڈسکوز کے صارفین کو 7 ارب روپے کے لگ بھگ فائدہ ہوگا۔ حکومتی پالیسی کے مطابق اس فیصلے کا اطلاق کے الیکٹرک کے صارفین پر بھی ہوگا۔ براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلیں، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ جاری ہے۔ This dialogue was held in Beijing on 4th of January 2026. The joint communique is a comprehensive document summing up the discussions on entire spectrum of Pakistan-China relations in wide-ranging areas, including strategic and political cooperation, as well as cooperation on defense and security, economy, trade, investment, cultural, people-to-people exchange, and international and regional issues of shared interest. The two sides reaffirmed their unyielding support to each other on issues concerning their core interest. Pakistan reaffirmed firm commitment to One China principle and reiterated that Taiwan is an inalienable part of China's territory. Pakistan firmly supports efforts of China to achieve national reunification and on issues concerning Xinjiang, Xizang, Hong Kong, and the South China Sea. China reiterated its steadfast support to Pakistan to safeguard its sovereignty, independence, territorial integrity. China commended the comprehensive measures taken by Pakistan to combat terrorism and fully recognizes the significant contribution and huge sacrifices that Pakistan has made in combating terrorism over many years. The two sides agreed to further align their development plans and priorities and build on the upgraded version
2.0 of the China-Pakistan Economic Corridor, which is pioneer project of the Belt and Road Initiative. The two sides emphasize the importance of South Asian regional order underpinned by the United Nations Charter, the international law, and the basic norms governing international relations. They reiterated opposition to any unilateral actions and reaffirmed the significance of maintaining peace and stability in South Asia and necessity of resolving outstanding disputes through dialogue and consultations. The Pakistani side briefed the Chinese side on its position and latest developments of the situation in Jammu and Kashmir. China reiterated that Jammu and Kashmir dispute is a leftover from the history and should be properly and peacefully resolved in accordance with the UN Charter, relevant UN Security Council resolutions, and bilateral agreements. The two sides expressed readiness to conduct transboundary water resources cooperation under the principle of equality and mutual benefit, and emphasized that imperative of fulfilling international legal obligations. The significance of the maintenance of international and regional security and strategic stability was reiterated. The two sides expressed readiness to continue leveraging the China-Afghanistan-Pakistan trilateral foreign ministers dialogue and the China-Bangladesh-Pakistan cooperation mechanism to deliver new outcomes. The two sides agreed to keep in close consultations and communication on the Afghan issue. The two sides called on for more visible and verifiable actions to dismantle and eliminate all terrorist organizations based in Afghanistan, which continue to pose serious threats to regional peace and global security, and prevent terrorist organizations from using the Afghan territory for terrorism against any other country and to endanger any other third country. Ladies and gentlemen, this week the Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Mohammad Ishaq Dar continued to have a number of telephone calls with his counterparts from other countries. On 6th January, he held a telephonic conversation. اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار نیوز بریفنگ جاری ہے. ملتان میں ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کے لیے شہر کے مختلف چوراہوں اور سڑکوں پر جہاں کیمرے لگائے گئے ہیں، وہیں روزانہ کی بنیاد پر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے چالان کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے. مزید تفصیل بتائیں گے عمران چودھری اپنی رپورٹ میں. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے اعداد و شمار کے مطابق ملتان میں 17 لاکھ موٹر سائیکل، 2 لاکھ سے زائد کاریں اور مجموعی طور پر 21 لاکھ سے زائد وہیکلز رجسٹرڈ ہیں. بڑھتی ہوئی ٹریفک کی وجہ سے ملتان کی اہم شاہراہوں بوسن روڈ، خانیوار روڈ، وہاڑی روڈ، کچہری روڈ اور گھنٹہ گھر سمیت متعدد جگہوں پر کیمرے لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود شہریوں کی جانب سے ٹریفک کی خلاف ورزی کیے جانے پر چوکوں پر کھڑے ٹریفک وارڈنز روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں چلان کرتے ہیں، جبکہ ای چلانز ان کے علاوہ ہیں. بھائی ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو ٹارگیٹ ملے ہوئے ہیں. یہ کم از کم 3000 روپے کا چلان کرتے ہیں. ہم 1000-1500 بہت زیادہ اتنا کما جاتے ہیں پورے دن میں، تو 3000 کا چلان ہم کہاں سے پے کریں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. ہم تو گھر کا چولہا جلانا ہمارے لیے عذاب ہوا پڑا ہے. ہمیں تو اس طرح لگتا ہے کہ انہیں سال کا ٹارگیٹ دیا گیا ہے چلانوں کا. ہر چیز مکمل ہونے کے باوجود بھی وہ لے لیتے ہیں، چلان وغیرہ کر دیتے ہیں ہمارا، ٹھیک ہے، لیکن اتنی سیلریز ہے نہیں کہ جو ہم ان کے چلان پے کر سکیں. ٹریفک پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2025 میں روزانہ ایوریج 1207 چلان کر کے ایک سال میں عوام سے 26 کروڑ 98 لاکھ روپے جرمانے کے طور پر وصول کیے گئے، اور سب سے زیادہ 70,000 چلان بغیر لائسنس وہیکل چلانے والوں کے ہوئے. دوسرے نمبر پر 54,000 بغیر رجسٹریشن اور 37,000 بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے ہوئے. پر ڈے ٹارگٹ تو ہم نہیں دیتے، لیکن ہم انہیں یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ سڑک پہ کھڑے ہیں، آپ کی ڈیوٹی ہے، گورنمنٹ سے آپ سیلری لیتے ہیں، تو آپ انفورس کریں ٹریفک لاز. اب انفورسمنٹ کا جو میکانزم ہے وہ یہی ہے کہ آپ شہریوں کو روکیں، ان سے ڈاکومنٹس دیکھیں، ان کی رجسٹریشن دیکھیں، ان کا لائسنس دیکھیں. تو اس میں جو ظاہر ہے اس میں آتا ہے، جو وائلیشن کرتا ہے وہ اس پہ چلان ہوتے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین کی پاسداری ہر صورت ہونی چاہیے، لیکن چالان کی رقم پاکستان میں غربت کی سطح اور عوام کی روزانہ کی آمدن کو مد نظر رکھ کر مقرر ہونی چاہیے. کیمرہ مین زاہد قریشی کے ساتھ عمران چودھری، جیو نیوز، ملتان.